मॉरल लर्नर्स पेश करते हैं द मुरब्बी सीरीज। इस हफ्ते मुलाकात कीजिए इकरा एजुकेशन सिस्टम्स के डायरेक्टर और इकरा रोज़तुल अतफाल ट्रस्ट के नायब मुदीर और फाउंडिंग मेंबर मुफ्ती मुजम्मिल हुसैन कपाड़िया से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। नाज़रीन और सामीन, जैसा कि आप हजरात के इल्म में है कि हम इस प्रोग्राम के ज़रिए आपकी मुलाकात कराते हैं उन हजरात से जिन्होंने अकाबरीन के ज़ेर साया तरबियत हासिल की और आज वो माशाल्लाह मुरब्बी हैं और उनके ज़ेर साया कई तलबा जो है वो तरबियत हासिल कर रहे हैं और उनके इल्म का फैज़ न सिर्फ ये कि इस मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया में फैल रहा है और अपने शोबे में उन्होंने वो कारनामे अंजाम दिए हैं जो हम सब के लिए मशले रहा है। इसी तरह की एक शख्सियत आज हमारे दरमियान मौजूद हैं, मुफ्ती मुजम्मिल कपाड़िया साहब दामत बरकातुहुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आपको खुशामदीद कहते हैं इस प्रोग्राम के अंदर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह। मुफ्ती मुजम्मिल कपाड़िया साहब का मैं आपको थोड़ा सा तारुफ, वैसे तो इंट्रो में भी आपने तारुफ सुना होगा, और मुफ्ती मुजम्मिल साहब माशाल्लाह इस वक्त जो है वो हमारा एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, बल्कि मैं उस नेटवर्क को बानी समझता हूँ इस्लामिक स्कूल्स नेटवर्क का, और वो इकरा रोज़तुल अतफाल ट्रस्ट जो 1984 में कायम हुआ, उस वक्त से उसके फाउंडर मेंबर हैं, और फिर इकरा का नेटवर्क जो आज तकरीबन 150 स्कूल्स के में पूरे मुल्क में फैला हुआ है, इससे ज़्यादा बड़ी तादाद है। आपने तहफ़ीज़ुल कुरान के बाद दरस निज़ामी न्यू टाउन से नॉरी टाउन से किया और उसके बाद वहीं से तखस्सुस की तालीम हासिल की और मुफ्ती बने, और फिर ग्रेजुएशन कराची यूनिवर्सिटी से रही और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आप जामिया उम्मुल कुरा मक्का मुकर्रमा तशरीफ़ ले गए, और वहाँ से आने के बाद फिर आज तक जो है वो माशाल्लाह ना सिर्फ ये कि तालीम ताल्लुम के शोबे से मुताल्लिक़ हैं, बल्कि तदरीस के साथ साथ इन्होंने जो एक जिहाद किया इसमें मैदान के अंदर, वो जिहाद में इसलिए कह रहा हूँ कि वो रिवायती तदरीस के ख़िलाफ़ जाकर उन्होंने स्कूल्स के अंदर इस असरी मैदान में कदम रखा और इकरा रोज़तुल अतफाल को शुरू किया। मैं इस छोटे से तारुफ के बाद मुफ्ती साहब की मज़ीद काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मैं तारुफ में बहुत ज़्यादा तफसील में जाए बगैर और अपने वक्त से इस्तिफ़ादा करते हुए मैं मुफ्ती साहब आपकी खिदमत में ये पहला सवाल रखूँगा कि ये बताएं कि आप हजरात के जहन में ये इकरा का तसव्वुर आया कैसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि ज़िल इज़्ज़ि वल जलाली वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिल अंबिया अम्मा बाद। मुफ्ती नजीब साहब, ये सवाल बहरहाल बड़ा अहम है कि ये ख़याल कैसे आया। मैं आपसे एक चीज़ अर्ज़ करूं कि जब अल्लाह ताला ने कोई काम शुरू कराना होता है तो कुछ हालात ऐसे पैदा हो जाते हैं और उन हालात के नतीजे में मुख्तलिफ़ लोगों के जहन में एक ही बात आ जाती है। कुछ ऐसा ही अल्लाह तबारक व तआला ने इस मामले में किया। मैं बहुत मुख्तसरन आपसे ये अर्ज़ करता हूँ कि हम जिन 3 साथियों ने इब्तिदा में ये काम शुरू किया, उसमें हमारे सीनियर जो थे मुफ्ती जमील ख़ान साहब शहीद रहमहुल्लाह, वो थे। सूरत हाल ये थी कि हम 3 साथी मुफ्ती जमील साहब समेत ऐसे थे कि जिन्होंने अपने ख़ानदान में वाहिद शख्स थे जिन्होंने कुरान करीम हिफ्ज़ किया और इल्म दीन हासिल किया। तो बकिया लोग ख़ानदान के वो दूसरे निज़ाम तालीम में थे जो रिवायती तालीमी इदारे होते हैं। ख़ुद मेरे बहन भाइयों ने भी वहीं से पढ़ा, जो मुफ्ती जमील साहब का भी यही मामला था। अच्छा, हम में चूँकि सीनियर तरीन मुफ्ती जमील साहब थे, उनकी जब शादी के बाद बच्चे बड़े होने लगे, बड़े से मतलब ये है कि जब ऐसी उम्र को पहुँचे कि बच्चों को अब स्कूल जाना चाहिए, तो वो बड़े फ़िक्रमंद हुए। फ़िक्रमंद इस माने में कि एक तरफ अगर वो छोड़ देते हैं माहौल पर तो वो जाते हैं स्कूल में, जो उनको गवारा नहीं था बहैसियत एक मौलवी होने के।
اور اگر بالکل مدارس میں بھیجتے ہیں تو مدارس میں صورتحال یہ تھی کہ جی 3 سال کے 4 سال کے بچوں کو کون لے، وہاں تو 7 سال سے پہلے کوئی تعلیم کا تصور ہی نہیں تھا ہمارے یہاں۔ اسی طریقے سے ہمارے اور میرے ساتھی مفتی خالد محمود صاحب، ہمارے بھانجے بھتیجے تھے، خود میرے گھر میں میرے والد صاحب، ان کے نواسے پوتے، وہ اس سلسلے میں بڑے فکر مند تھے۔ ان کے ذہن میں بھی تھا کہ کوئی ایسا تعلیمی ادارہ ہونا چاہیے کہ جہاں پر ایک ہی چھت کے نیچے دونوں تعلیمیں حاصل ہو جائیں۔ اسی طریقے سے ہمارے ایک بے مربی بلکہ ہمارے سب سے پہلے سرپرست اور اقرا کے صدر حضرت مفتی ولی حسن صاحب ٹونکی نور اللہ مرقدہ، ان کا معاملہ بھی یہ تھا کہ انہوں نے، وہ اپنے خاندان میں واحد مولوی، پھر انہوں نے اپنے بچوں کو 3 بچوں کو ڈاکٹر بنایا، 3 کو مولوی بنایا۔ تو اب آپ یہ سمجھ جائیے کہ ماحول کچھ ایسا بن گیا تھا کہ کہاں جائیں، نہ یہاں والی پورا نظام ہمیں جو ہے وہ سوٹ کرتا تھا، اور نہ یہاں پر جو ہے وہ دل مانتا تھا، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ وہاں پر تو پری پرائمری ایجوکیشن سے جو ذہن سازی ہوتی تھی وہ مغربی طرز کی مونٹیسریز اور نرسری اور کے جی اسکول کھل جاتے تھے، اور وہاں پر جو کچھ ہوتا تھا آپ اس سے اور پورا معاشرہ اس سے واقف ہے۔ تو یہ ایک ضرورت تھی، اللہ تعالیٰ نے اس ضرورت کا ایک حل یہ دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے ہمارے پاس، اگر علمی طور پر ہمارے تمام بزرگوں نے الحمدللہ اس میں ہمارے نہ صرف یہ کہ ساتھ دیا بلکہ اتنی حوصلہ افزائی کی کہ وہ اپنے اس ادارے کو اپنا ادارہ کہتے تھے۔ یعنی اگر میں یہ کہوں کہ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس ادارے کا افتتاح کیا، حالانکہ ان کا معمول نہیں تھا کسی جگہ پر تشریف لانے کا، لیکن وہ خصوصیت کے ساتھ تشریف لائے اور بڑا کرم کیا انہوں نے ہم پر۔ یہ ادارہ شروع ہوا اور اس کے آغاز میں الحمدللہ کراچی کے تمام علماء، تمام مدارس کے علماء موجود تھے، اور بعد میں بھی ان کی سرپرستی حاصل رہی، اور الحمدللہ ان کی سرپرستی میں اور ان کی نگرانی میں، جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ ہمارے بھی کچھ مربیین ہیں، انہی مربیین کی زیر نگرانی ہم نے اس کام کو کیا۔ میں آگے کچھ واقعات بھی ذکر کروں گا اس سلسلے میں کہ کہاں کہاں ہم تھوڑا سا، یا میں خود اپنی ذات کے حوالے سے کہہ سکتا ہوں کہ کہاں میں تھوڑا سا پیچھے آیا، تو مجھے پھر انہوں نے اس کام میں کہا کہ جی اس میں جانا ہے اور اس میں آپ نے اپنا وقت لگانا ہے پورا۔ تو یہ کچھ صورتحال تھی جس میں الحمدللہ یہ شروع ہوا، اور یہ 1984 میں الحمدللہ اس کا آغاز ہو گیا تھا، رجب 1404 ہجری اور 1984 اپریل 1984 میں الحمدللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو شیخ آپ نے جب یہ شروع کیا اقرا، تو اس وقت جو ہے وہ کتنے ہمارے ایک کراچی سے آپ نے آغاز کیا تھا، کراچی سے شروع کیا تھا یہ، اور آپ کے ذہن میں اقرا کے کیا پس منظر تھا؟ آپ کس طرح کی پروڈکٹ چاہتے تھے اقرا سے نکالنا؟ کیا بن کے نکلے گا وہ بچہ؟ دیکھیں بنیادی طور پر شروع تو کراچی سے ہوا تھا، اور کراچی میں بھی ایک ایسے مقام سے شروع ہوا جہاں ایک بہت بڑے بزرگ حضرت مولانا سید زوار حسین شاہ صاحب کا نام آپ نے سنا ہوگا، ان کی وہاں رہائش تھی، تو وہ کہیں اور منتقل ہو گئے تھے اور وہ مکان ہمیں ملا۔ اس کے 2 کمروں سے شروع ہوا یہ، تقریباً آپ یہ سمجھ لیں کہ 18 بچے تھے، اس میں سے کچھ بچے جو ہے وہ شعبہ روضہ میں ہیں، جسے آپ مونٹیسری کا نام دے دیں، روضۃ الاطفال، اس میں 3 سال کے، 2.5 سال کے، 3.5 سال کے بچے تھے، اور ایک کلاس حفظ کی تھی۔ 2 کمروں سے یہ شروع ہوا ہے، تقریباً 18 بچوں سے، اور کراچی سے یہ شروع ہوا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو آپ حضرات کے ذہن میں شیخ کیا تھا کہ کیا پروڈکٹ نکالیں گے؟ یہ بچہ کیا بچہ ہمارے یہاں سے بن کے نکلے گا؟ دیکھیں بنیادی طور پر تو جو شروع ہوا تھا وہ یہی تھا کہ بچوں کو بالکل ابتدائی عمر سے ایک اسلامی ماحول فراہم کیا جائے، اسلامی تربیت فراہم کی جائے، اور یہ جو ایک ہمارے معاشرے کے اندر ایک تصور تھا کہ صرف دنیاوی تعلیم ہی تعلیم ہے اور کسی تعلیم کو تعلیم نہیں سمجھا جاتا تھا، اور اس کے نتیجے میں تربیت کا بہت بڑا فقدان تھا۔ جبکہ تربیت کی عمر جو ہے وہ 7 سال کے بعد یا 5 سال کے بعد یا 8 سال کے بعد شروع نہیں ہوئی، تربیت کی عمر تو
माहिरीन नफ्सियात जो फरमाते हैं कि 3 साल की उम्र से बच्चे की जो है तरबियत शुरू हो जानी चाहिए, और 5 साल 7 साल की उम्र में तो उसके बहुत सारे नफ्सियाती रवैये जो होते हैं, उसके माशरती रवैये जो होते हैं वो ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं, उसको परवान चढ़ना चाहिए। तो इस चीज़ को सामने रखते हुए हमने 3 साल के बच्चों से ये शुरू किया कि कम से कम उनको इस्लामी तरबियत दी जाए, इस्लामी बुनियादों पर उनकी तालीम का और तरबियत उस्तवार की जाए। और फिर उसके साथ एक चीज़ ये कि तालीम का आगाज़ कुरान करीम से होना चाहिए, जो माशाल्लाह। हमारे कदीम तालीमी निज़ाम में भी सिलसिला रहा है। अब हमारे कितने ही कदीम और जदीद अकाबरीन के मुतालिक ये पढ़ते हैं, सुनते हैं कि उन्होंने सबसे पहले हिफ्ज़ कुरान किया। तो हिफ्ज़ कुरान न सिर्फ ये कि कुरान करीम की तालीम से आगाज़ है, बल्कि हिफ्ज़ कुरान की तालीम बच्चे की एक ऐसी महारतों को, ऐसी स्किल्स को जो है वो बेहतर कर देते हैं कि आगे उस कुरान करीम की बुनियाद पर जो भी इमारत कायम की जाए तालीम की, चाहे आप उसको दुनियावी तालीम का नाम दें, चाहे उसको आप दीनी तालीम का नाम दें, तो वो तामीर जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तहकम बुनियादों पर कायम होती है। तो शुरू में तो इसका मकसूद ये था कि पहले बच्चे उस उम्र से आ जाएं जिस उम्र से वो दूसरे तालीमी कन्वेंशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर, तालीमी इदारों के अंदर वो जाते हैं, पहले उनको यहाँ पर लाया जाए और आगाज़ हिफ्ज़ कुरान से करवाया जाए, और हिफ्ज़ कुरान के भी तरगीबी कुछ पहलू हों जो कि हमारे यहाँ उस वक्त मदारिस के अंदर नहीं होते थे। मतलब एक तरगीबी पहलू यही कि 4 साल के बच्चे को जबकि उसको संभालने के लिए स्कूल में आपको कुछ ऐसे आयाएँ या रखनी होती हैं जो उसको बाथरूम भी ले जाएं, सब कुछ करें। ये मदरसे में तो कोई नहीं कर सकता था ये। तो आप ये अंदाज़ा कर लें कि उस वक्त से उन बच्चों को लाना ये पहला मकसूद था। जब वो आ गए तो फिर मकसूद ये था कि उनको ज़हनी तौर पर हिफ्ज़ कुरान के लिए तैयार करना। आप जानते हैं कि हिफ्ज़ कुरान के लिए हमारे यहाँ शहरी बच्चों में इसका रिवाज बहुत कम था। बहुत ही यानी कम था। आपको मदारिस में आपको बाहर के तलबा मिलते थे और बड़ी उम्र के तलबा आकर करते थे। तरावी पढ़ाने तो के लिए भी बाहर से ही लोग आया करते थे, तरावी पढ़ाने भी कराची। जी जी बिल्कुल, हमने तो बचपन में यही देखा कि तरावी पढ़ाने के लिए कहीं लोग बाहर से ही आ रहे थे। तो एक तो ये था कि हिफ्ज़ कुरान को मुनासिब माहौल में, शहरी माहौल के लिए जो मुनासिब हो, यानी मैं अगर बरमला इस बात का इज़हार करूं कि उसमें असातिज़ा की ज़बान व बयान पर कंट्रोल, असातिज़ा के तर्ज़ तकल्लुम पर कुछ पाबंदियाँ, असातिज़ा के हाथ चलाने पर कुछ पाबंदियाँ, ये सारी चीज़ें थी जिसमें हमें बहरहाल बड़ी मुश्किलात भी हुई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम इसमें बड़ी हद तक कामयाब हुए। और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला इतना बड़ा है कि अब तक इस इदारे से कमोबेश तकरीबन 75,000 तलबा और तालिबात मिला के हिफ्ज़ कुरान कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। शायद ही कोई इस वक्त ऐसा इतना बड़ा कोई इस्लामिक स्कूल्स का नेटवर्क होगा दुनिया के अंदर जिसने इतनी बड़ी तादाद माशाअल्लाह तलबा और तालिबात की जो है जो फारिग हुए, और माशाअल्लाह इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर वो मौजूद होंगे पूरी दुनिया में। शेख ये अल्हम्दुलिल्लाह। बताइए कि दो सवाल मैं करूंगा। एक सवाल तो ये कि इस वक्त इकरा कहाँ कहाँ पर काम कर रहा है और कितना ये फैला हुआ है। दूसरी चीज ये थी कि आप हजरात ने हिफ्ज के साथ हिफ्ज कुरान करते हुए, कुरान करीम हिफ्ज करते हुए असरी मज़ामीन को इंटीग्रेट कैसे किया, आपने उसको मर्ज कैसे किया कि आप और कितनी देर के लिए आपने बच्चे को अपने पास लिया, जो उसका निज़ाम था? क्योंकि शुरू में तो बड़ी ओपरी चीजें होंगी ना माँ बाप के लिए भी, किसी जी स्कूल में जी हिफ्ज कराना। अच्छा, उस्ताद के हवाले आपने 3-4 साल का बच्चा कर दिया, वो भी मर्द उस्ताद, तो मर्दों के लिए तो ये बहुत ही बड़ा मुशक्कत। और फिर आपने कुछ जुबान पे भी ताला लगाया और फिर कुछ हाथों पे भी ताला लगाया और रवैयों पे भी ताला लगाया। तो ये सारा जिहाद जो आपने ये चौमुखी जो लड़ी है, और इस चौमुखी में अल्लाह ने आपको कामयाब किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस आप क्या समझते हैं कि ये तजर्बा कैसा रहा आपका, कि काबिल तकलीद है? क्योंकि अब तक
یہ سنتے آئے تھے کہ بھائی یہ قرآن جو ہے نا یہ کسی اور کو قبول نہیں کرتا ہے، اس کے ساتھ کوئی اور چیز کرو گے تو پھر نتیجہ ارزل کے تابع ہوتا ہے، پھر جو ہے نا جی وہ چیزیں دب جاتی ہیں، یہ سنتے آتے تھے ہم. آپ نے جو ہے وہ اس کے دھار کے خلاف چلے، آپ جو ہے وہ تو اور ماشاءاللہ آپ نے کر کے دکھا دیا اور لوگ اب آپ کی تقلید کر رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت آپ نے ان سب چیزوں کو کیسے قابو کیا؟ دیکھیں میں آپ سے عرض کروں کہ ہر چیز کو اس کے مطابق الحمدللہ لیا. ایسا نہیں تھا کہ ہم نے 3.5 سال کے 3 سال کے بچے مردوں کے حوالے کر دیے. ماشاءاللہ اور ماشاءاللہ. اچھی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خواتین میں جو صلاحیت رکھی ہے، جیسے تخلیقی صلاحیت جو ہے خواتین میں ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اسی طریقے سے پرورش اور تربیت کی صلاحیت شروع میں چھوٹی عمر کے بچوں کے لیے یہ خواتین زیادہ اچھا کر سکتی ہیں. تو شروع میں ہم نے ان کو اساتذہ کے حوالے نہیں کیا تھا. میں نے جو آپ سے عرض کیا کہ ہم نے ایک شعبہ روضہ شروع کیا تھا، یعنی جس کو مونٹیسری کہیں، لیکن ہم نے وہ نام بھی لینا پسند نہیں کیا کیونکہ الفاظ کے اندر بھی بڑے معنی پنہا ہوتے ہیں نا. ہم نے اس کا نام ہی روضہ رکھا. اپنی جی، اصطلاحات وضع کی ماشاءاللہ. اصطلاحات بھی جو ہے وہ بڑا اثر لاتی ہیں. تو ہم نے اس کا نام روضہ رکھا. ایک چلڈرن گارڈن جسے آپ کہہ لیں، روضۃ الاطفال رکھا، بچوں کا باغیچہ، یہ نام ہم نے رکھا. اس میں 2.5 سال 3 سال کے بچے معلمات پڑھاتی تھی اس میں، اور ایک معلمہ سے ہم نے شروع کیا، اور وہ حضرت مفتی جمیل صاحب کی ہمشیرہ تھیں اور بہرحال میری اہلیہ بھی ہیں وہ. تو ماشاءاللہ. الحمدللہ انہوں نے پھر اس شعبہ روضہ کو آگے پروان چڑھایا اور اس میں اور معلمات آتی گئی. 5 سال کی عمر تک ہم نے معلمات ہی کے سرپرستی میں ان بچوں کو دیا، اور انہوں نے ان کی تربیت اسلامی ماحول، لازمی بات ہے اس کے لیے پھر اس بات کی بھی ضرورت تھی کہ اسلامی ذہن کی خواتین آئیں، جو جی اسلامی ہاں. ذہن رکھتی ہوں، اسلامی ذہن رکھنے والی تعلیم یافتہ خواتین آئیں، جی اور باپردہ خواتین ہیں، دین پر ماشاءاللہ. عمل کرنے والی خواتین ہیں. ان خواتین کا حصول بھی اس زمانے میں بڑی مشکل تھا، بے شک لیکن صحیح. الحمدللہ اللہ نے کرم کیا. اور میں ایک صاحب بات آپ سے یہ کہوں گا کہ ہم والدین کو اور معاشرے کے لوگوں کو بہت کچھ کہتے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ بچوں کے والدین کا، معاشرے کے لوگوں کا بہت تعاون تھا. لوگوں نے ماشاءاللہ ایسی قربانیوں سے اپنے بچے بھیجے ہیں کہ میں آپ کو بتلا نہیں سکتا. ماشاءاللہ. یعنی ہماری برانچ نازآباد 3 نمبر کے ایک علاقے میں تھی، اور کلفٹن سے بچے جو ہے وہ آتے تھے، اللہ اکبر. اور 3 سال کے بچے. اور شروع میں لوگوں کی نے مخالفت بھی کی، لیکن بہرحال تو شروع میں تو ہم نے ان کو معلمات، لیکن 5 سال کی عمر کے بعد پھر ہم نے جب شعبہ قاعدہ یعنی حفظ کا پروسیس جو شروع ہوتا ہے وہ حفظ سے شروع ہوتا ہے، قاعدے سے شروع ہوتا ہے. اس کے لیے ہم نے پھر اساتذہ رکھے، حفظ شروع کرایا. اور ایک اور میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ ہمارا اسلامی اسکول، اس کے اندر حفظ کے ساتھ دیگر تعلیمی مضامین مرج نہیں ہیں، خلط اچھا نہیں ہوتا. یعنی یہ نہیں کہ ہم حفظ کے ساتھ وہ بھی پڑھاتے ہیں. اچھا ہاں، ہم حفظ کے ساتھ حفظ ہی کراتے ہیں. اچھا. یہ کل وقتی کل کل وقتی وقتی حفظ، ہوتی ہے. کل وقتی حفظ. ٹھیک اچھا ہے. روضہ کے لیول پر ہم نرسری KG کی سطح کر جب تک قاعدہ بچوں کو پڑھاتے ہیں اس وقت تک اس کو تھوڑی بہت انگریزی، وہ رٹانے والی انگریزی کہہ رہے ہیں، جو جنرل انفارمیشن آپ کہہ لیں، جنرل نالج کہہ لیں آپ. ABCD پڑھا دی، اس کو کچھ لکھوا دیا، گنتی کچھ کروا دی، ان کو الفابیٹس لکھوانا، یہ سب چیزیں. کچھ عربی کے الفابیٹس ہم نے پڑھانا شروع کیے، عربی کی گنتی. اس میں بچوں کو یعنی مختلف چیزوں کی طرف لے کر آئے. لیکن جب حفظ شروع ہوا ان کا تو پھر ہم نے اساتذہ رکھے، وہی روایتی اساتذہ جو حفظ اچھا قرآن کرا سکتے ہیں، اس لیے کہ حفظ قرآن کرانا ہر ایک کا بس بھی نہیں ہے. اس زمانے میں آپ جانتے ہیں کہ ایک ہی مدرسہ ہمارے سامنے ہوتا تھا، دارالعلوم نانک واڑہ. پتہ نہیں آپ نے دیکھا ہے نہیں دیکھا، ہم نے تو بہت جی دیکھا، میں ابھی تک نقشہ ہمارے ذہن میں ہے. جی جی تو جی میں وہاں نے پر دیکھا. حفظ قرآن ہوا کرتا تھا، اور وہیں سے ہوتا تھا سلسلہ جو بھی حفظ قرآن کا ہوتا تھا. پھر وہیں سے کچھ اساتذہ نکلے جو پورے شہر میں پھیلے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اور جگہوں پر بھی حفظ قرآن کا سلسلہ شروع ہوا. ان روایتی اساتذہ کو، ان کو ہم نے جو ہے اس نہج پہ لے کر آیا کہ بھائی شہری بچوں کو اس طریقے سے حفظ کرانا. تو ان کو ٹریننگ دی آپ نے پہلے؟ ٹریننگ اس طرح سے دی حضرت کہ خود ہم پڑھانے بیٹھے. اچھا یعنی
اگر میں یہ کہوں کہ اس ادارے کا پہلا قاری میں مفتی خالد محمود صاحب مفتی جمیل صاحب تھے تو یہ غلط نہ ہوگا. اللہ اکبر، ماشاء اللہ خود پڑھاتے تھے بچوں کو, ان کو پڑھا کے پھر اساتذہ کو بتاتے تھے کہ بھائی اس طرح پڑھانا ہے. اور الحمدللہ تینوں حافظ قرآن تھے اور تینوں نے تقریباً اسی سلسلے سے قرآن حفظ کیا تھا جو ہمارے یہاں ایک پانی پتی سلسلہ ہے, یا جو بھی کہیں, یعنی پانی پتی نہ بھی کہیں, عربی لہجہ بھی کہیں, لیکن ایک طبقہ تھا جو حفظ قرآن کے سلسلے میں جنہوں نے کلیدی کردار ادا کیا ہے, جس میں میں کہوں گا کہ حضرت قاری فتح محمد صاحب پانی پتی حضرت بڑے قاری صاحب کے نام سے مشہور تھے. تو سلسلے کے اساتذہ سے ہم نے حفظ کیا اور ان کی تربیت میں ہم رہے حفظ قرآن کے دوران. تو آپ نے نورانی قاعدے سے شروع کیا, نورانی قاعدہ استعمال کیا یا اپنا کوئی اقراء کا الگ قاعدہ بنایا؟ دیکھیں شروع تو ہم نے جو پڑھا تھا وہ تو نورانی قاعدے سے ہی پڑھا تھا, اپنے مدرسے کے لیے شروع نورانی قاعدے سے کیا, لیکن پھر اس کے اندر اقراء قاعدہ ہم نے ایک بنایا جس کو کچھ اور تھوڑی سی ترتیب اس طرح سے دی گئی کہ اس قاعدے کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ طلبہ کو اردو پڑھنی بھی آ جائے, اردو لکھنی بھی آ جائے. اور اس کے ساتھ ہم نے ایک تجربہ یہ کیا کہ جو قاعدہ بچوں کو پڑھایا جاتا تھا صحیح تلفظ کے ساتھ, اس کے ساتھ اس قاعدے کو لکھوایا بھی جاتا تھا. تو وہ بچہ زیادہ بہتر طور پہ پڑھتا تھا. اور بچوں کا ایک شوق ہوتا ہے پینسل ہاتھ میں لینا, کاغذ کو پہ کچھ کرنا, ان سے رنگ بھروانے شروع کیے حروف کے اندر. تو وہ جو شوق بچے کا ہوتا ہے اس کو بھی, اس کی ایک تفریح بھی اس کو دی ساتھ میں, اور اس کو پھر پڑھایا بھی. یہی نہیں کہ ہر وقت جو گلے پر وہ نرخرے پر ہاتھ رکھ کے ہائی نکلواتے رہیں, یہ نہیں, آگے بھی سلسلہ کچھ رہا اس میں. اس کے بعد جب یہ حفظ قرآن کا سلسلہ جب ہو گیا تو پھر اس کے بعد ہم نے ایسا ایک نظم قائم کیا کہ جس کے اندر ہم نے اب حفظ قرآن کے ریویژن اور دینی اور دنیاوی تعلیم کو مرج کیا. ماشاء اللہ. اچھا, یعنی پہلے وہ حفظ کرے گا بچہ, اور حفظ کرنے کے بعد پھر وہ عصری مضامین شروع کرتا تھا, عصری مضامین شروع کرتا تھا اور دینی مضامین بھی شروع کرتا تھا, اور اپنے حفظ کا ریویژن بھی کرتا تھا. اچھا, تو گردان بھی چل رہی ہوتی تھی, عصری مضامین بھی شروع ہو جاتے تھے, اور جو آپ نے دینی مضامین رکھی تھی کتابیں وہ بھی شروع ہو جاتی تھی, وہ بھی شروع ہو جاتی تھی. تو کتنے سال میں یہ میٹرک کر لیتا تھا بچہ؟ ہاں, یہ میں ایک بات آپ سے عرض کروں گا کہ اس میں آپ یہ اندازہ کیجئے کہ عموماً میٹرک کرنے کی عمر ایک روایتی اسکول کے اندر ہوتی ہے 10 سال کا دورانیہ ہوتا ہے, کلاس 1 سے لے کر میٹرک تک, 10 سال کا دورانیہ ہوتا ہے میٹرک تک, اور عمر بچے کی 15-16 سال ہوتی ہے. 15 سے 16 سال. تو ہم نے الحمدللہ اس نظام کے اندر ایک ایسا سلسلہ کیا کہ بچوں کے لیے خصوصی کورس بنایا گیا جس کو ہم پریپریشن فار کلاس 6 کہتے ہیں, کہ 1 سال کے اندر وہ حفظ قرآن کے بعد اپنی حفظ کی دہرائی, یا جسے آپ گردان کہہ لیں, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ انگلش, اردو, میتھمیٹکس, سائنس, اسلامیات تو ہم پڑھاتے ہی ہیں شروع سے, وہ تو حفظ کے دوران ہی شروع ہو جاتی ہے. یہ تمام چیزوں کا ایک کورس ہم نے بنایا تھا 1 سال کا, اور وہ بچہ الحمدللہ, یعنی آپ دیکھیں نا اس کو ایڈوانٹیجز کیا حاصل ہیں. ایک تو حافظ قرآن ہے, پھر دوسرا وہ بچہ 10 سال کا ہو گیا, طالبہ ہو یا طالب علم ہو, دونوں, یہ اس میں کوئی فرق نہیں تھا, بلکہ طالبات زیادہ آگے رہتی تھی اس میں. یہ ہمارا ایک تجربہ رہا, کیا وجہ تھی وہ مجھے نہیں معلوم, لیکن طالبات نے زیادہ کم عمر میں حفظ کیا اور پڑھنے میں بھی اچھی رہی. نتائج میں بھی آپ کیا ماشاءاللہ بہت آگے رہی ہوں. نتائج میں بھی اور تعداد میں بھی. یعنی اگر میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے یہاں سے 75,000 بچوں نے اگر حفظ کیا ہے تو اس میں 40,000 اگر طلبہ ہیں تو 35,000 طالبات ہیں. یعنی آپ ریشو کا اندازہ لگائیں کہ تقریباً 48, 52, 45, 50 کا ریشو آ رہا ہے تقریباً. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو یہ جو 1 سال کا کورس تھا اس سے ہم نے بہت زیادہ ٹائم کی سیونگ کی. یعنی ٹائم کی سیونگ جی 1 سال کا کیچ اپ کرایا, اس نے حفظ کیا, حفظ کے بعد آپ نے 1 سال کا کیچ اپ کرایا, اب اس کا گریڈ 6 اسٹارٹ ہو گیا, گریڈ 6 اسٹارٹ ہو گیا. اور وہ بچوں نے 15-16 سال کی عمر میں ہمارے بچے جو ہیں وہ ماشاءاللہ وہ میٹرک کر لیے. بلکہ بعض مرتبہ تو ایسا بھی ہوا کہ ہمارے یہاں کے میٹرک بورڈ میں ایک قانون نکلا تھا ایک زمانے میں. ہمارے یہاں قوانین بھی عجیب ہوتے ہیں نا, کبھی 12 سال سے چھوٹا بچہ میٹرک کا امتحان نہیں دے سکتا. ہمارے یہاں بعض بچوں نے 7 سال کی عمر میں حفظ کر لیا, 8 سال کی عمر میں حفظ کر لیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. قرآن کریم تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہے دولت نصیب کر دے, تو کوئی
इंसान तो उसमें कुछ नहीं कर सकता. अब 8 साल का बच्चा हमारे पास आ गया है, वो पढ़ने में भी माशाल्लाह तेज है. वो 12 साल की उम्र में क्लास 9 के एग्जाम देना चाह रहा है, बोर्ड वाले कहते हैं जी हम तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे. तो बहरहाल ये भी मसाइल थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह टाइम सेविंग भी था ये सिलसिला, और वो जो हमारे यहाँ तालीम में वक्त का ज़िया होता है उससे भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को बचाया. और ये वजह है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इस वक्त तक तकरीबन जो है वो 10,500 तलबा और तालिबात जो है इस वक्त हाफिज़ कुरान वो इस 23 बैचेज हमारे जो है वो निकल चुके हैं. 1997 से हमने पहला एक इम्तिहान दिया था मैट्रिक का, और अब तक 23 बैचेज हमारे निकले हैं. और तकरीबन ये आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि 10,500 बच्चे हैं जिन्होंने हमारे यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज़ कुरान तलबा और तालिबात जिन्होंने मैट्रिक किया. उसके बाद आपका फिर अपना मदरसा भी, ये जो मदरसा भी फिर शुरू होता है, उसके बाद मदरसा भी था आपका. अब ये बच्चा जो आपके यहाँ से मैट्रिक कर लेता है, इसके बाद आप ही का कोई निज़ाम मौजूद था तालिबा के लिए या तालिब इल्म के लिए? देखें, शुरू में तो हमारा जो इदारा था वो एक तरह से एक फीडिंग इंस्टीट्यूशन कह लें आप, एक फराहम, एक रॉ मटेरियल फराहम करने वाला तालीमी इदारा था. किस माने में कि एक अच्छा जो है वो प्रोडक्ट उनको दिया जाए कि वो बच्चे जो मदरसे में जाना चाहते हैं या वो बच्चे जो आगे तालीम हासिल करना चाहते हैं. मैट्रिक के बाद हमने फ़ौरन कॉलेज शुरू नहीं किया था, और हमने हमारे बहुत सारे तलबा हिफ्ज़ कुरान के बाद मदारिस में गए और वहाँ पर भी बहुत नुमाया रहे अपनी तालीम में. बहुत से तलबा हिफ्ज़ कुरान के बाद और स्कूलिंग करने के बाद दूसरे तालीमी इदारों में गए और वहाँ भी उन्होंने बहुत अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी हासिल की. लेकिन बाद में हमने अपना कॉलेज भी शुरू किया, और कॉलेज पहले तालिबात से शुरू किया, इसलिए कि हमने एक चीज़ महसूस की कि जो तलब ज़्यादा है लोगों में वो ये थी कि बच्चियों के लिए लोग बड़े परेशान थे. जी हाँ, उनकी लोग अपने तलबा को एजुकेशन में भेज देते, वो रिस्क ले लेते, लेकिन तालिबात को, बच्चियों को भेजने का रिस्क नहीं लेते. और बहुत सी जगहों पर तो तालीम के लिए भेजते ही नहीं, इसलिए कि उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था सिवाय इसके कि स्कूलों में भेजें. तो वो सिर्फ ख़वातीन के स्कूल में भी बच्चियों को नहीं भेजते थे, इसलिए कि जहन जो बनता था वहाँ पर, जो फ़िक्र वहाँ पर परवान चढ़ती थी, वो आप जानते हैं, जो फ़िक्र और जो निसाब जहाँ से आता था वही फ़िक्र परवान चढ़ती थी. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसमें ख़वातीन के लिए और तालिबात के लिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा लोगों की तलब थी, तो उसके लिए हमने शुरू किया. और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी हमें मौल्लिमात पढ़ाने वाली ख़वातीन, मौल्लिमात पढ़ी लिखी, बापर्दा, दीनी जहन रखने वाली, सही अक़ीदे वाली मौल्लिमात मुश्किल हुई मिलने में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मिली. यानी माशरे में ऐसे लोगों की अल्हम्दुलिल्लाह कमी नहीं है. यानी आप ये अंदाज़ा कर लें कि जिस तरीके से बहुत से वालिदैन इस वजह से अपनी बच्ची को नहीं भेजते थे कि वहाँ पर जाकर को एजुकेशन में नहीं जा सकती, इस तरह बहुत सारी पढ़ी लिखी ख़वातीन वो अपने पर्दे की वजह से ऐसे तालीमी इदारों में नहीं जा सकती थी पढ़ाने के लिए कि जहाँ माहौल उनके मुताबिक ना हो. तो उन्होंने, पढ़ने वालों ने हमारे इदारे को तरजीह दी और पढ़ाने वालों ने भी हमारे इदारे को अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला. मदरसा भी शुरू हो गया, फिर मदरसा भी शुरू किया आपने आगे? जी हाँ, 2003 में हमने कॉलेज शुरू किया था. फिर उसके बाद 2015 में हमने फिर एक और, यानी जहन में कुछ चीज़ें तो थी, लेकिन हमने एक सिलसिला ये शुरू किया कि जो मदरसे की तालीम है कि उस तालीम के साथ साथ भी कोई स्कूलिंग का और कॉलेज का सिस्टम किया जाए BA लेवल तक, यानी तालिबा आलिमा बने. और आप जानते हैं कि विफाक का उस वक्त का कोर्स था 4 साल का आलिमा कोर्स, लेकिन हमारे तमाम मदारिस विफाक से मुल्हक नहीं हैं. पेशावर के जो हमारे मदारिस हैं वो विफाक से मुल्हक हैं, कराची के नहीं हैं. वो हमने इक़रा माहदुल हाफिज़ात के नाम से एक शोबा शुरू किया, जिसमें हम ये कहते थे कि आलिमा प्लस ग्रेजुएशन, ये हमारा उसमें एक मकसूद था. और वो क्लास 8 के बाद आपको मालूम है कि हमारे यहाँ तालीमी इदारों में एक डिवीज़न हो जाती है कि भाई आपने साइंस में जाना है, आपने आर्ट्स में जाना है. साइंस में जाना है तो आपने प्री मेडिकल में जाना है, प्री इंजीनियरिंग में जाना है, आपने कंप्यूटर साइंस में जाना है. तो हमने कहा भाई ये अगर ये शोबे हैं तो यह आलिमा भी तो एक शोबा है. तो हमने वहीं से आलिमा का एक शोबा लिया, और वो उसके 2-2 साल का हमने जो है एक बनाया सिलसिला
کہ 2 سال عالمہ کورس جسے آپ خاصہ کہہ لیں، اس میں بچیوں نے میٹرک کا امتحان دیا. میٹرک بورڈ سے، ہر علاقے کے بورڈ سے امتحان دیتے ہیں. اور مطلب وہ نتائج کیسے رہے آپ کے ماشاءاللہ؟ ذرا سب کو بتائیں آپ وہ نتائج. وہ الحمدللہ بہت ہی ایکسیلنٹ نتائج رہے. میں مثلاً آپ کو بتاؤں کہ جو 10,500 طلباء و طالبات کا میں نے ذکر کیا آپ سے، ان میں سے 70% طلباء و طالبات A+ اور A میں جو ہے وہ کامیاب ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کیونکہ میں پوزیشن بھی آئی ہیں الحمدللہ. پوزیشن ہمارے پاس تقریباً میٹرک لیول پر 25 پوزیشن بیچز کے درمیان آ چکی ہیں، اور کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ پہلی سے لے کے 30 پوزیشن تک آئی. لیکن میں پوزیشن کو کوئی معیار نہیں بناتا. میں یہ معیار کرتا ہوں کہ جی اوور آل تعلیمی ادارے سے پاسنگ رزلٹ کیا ہے اور آپ کے گریڈز کا رزلٹ کیا ہے. تو اگر آج کل اس کا طرز میں خیال ہے کچھ کیا وجہ ہے کہ اس کو نہیں لیا جاتا، حالانکہ کمپیوٹر کے دور میں ایک بٹن دبا کر یہ رزلٹ آ سکتا ہے، یہ ریشو آ سکتا ہے کہ کون سا ادارہ ہے جو A گریڈز اور A1 گریڈز کے اندر زیادہ طلباء اس کے آ رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کا اوور آل تعلیم کا نظام الحمدللہ بہتر ہے اور آپ کے طلباء بھی بہتر ہیں. تو ہم نے الحمدللہ ان طلباء پر جو حفظ قرآن میں محنت کی تھی اس کا نتیجہ ہمیں یہاں بھی نظر آیا. پھر جب کالج شروع کیا ان بچیوں کے لیے، ہم نے 2 سال عالمہ کے 4 سال مکمل ہوئے، انٹرمیڈیٹ کیا. وہاں بھی الحمدللہ ہم نے جو شروع کیا 2002 میں، یعنی 2015 میں ہم نے کالج کا سلسلہ 2002 میں، تو 2003 میں تو شروع کیا تھا پری میڈیکل پری سائنس یعنی SSC شروع کیا تھا. لیکن گریجویشن جو ہم نے شروع کیا تھا BA کا وہ 2015 میں شروع کیا تھا، اور یہ شروع کیا تھا ان بچیوں کے لیے جو کہ ہمارے پاس عالمہ بن رہی. تو الحمدللہ انٹرمیڈیٹ میں بھی ہماری اب تک الحمدللہ 15 پوزیشن اس طرح سے آتی رہی ہیں کہ مسلسل 2-3 سال پہلی سے لے کر تیسری تک پوزیشن. اور یہ میں کہتا ہوں کہ اصل میں ان کے حفظ قرآن اور دینی تعلیم کے اثرات ہیں. تعلیم میں اتنا اسٹرانگ جو ہے وہ اسکل ڈیولپمنٹ ہے کہ جس کی وجہ سے طالب علم کسی بھی تعلیم میں چلا جائے وہ بہرحال آگے نکلتا ہے. تو اپنے روایتی مدرسے میں جب یہ شروع کیا مہد، اور یقیناً یہ وفاق سے ملک نہیں تھا، تو آپ نے کچھ روایتی جو تعلیم درس نظامی کا طریق تھا یا درس نظامی کا نصاب تھا اور جو طریقہ تدریس ہمارے ہاں چلتا چلا آ رہا ہے مدارس کا، تو اس میں بھی کوئی جدید ذرائع سے بھی کوئی مدد حاصل کی، معاونت حاصل کی؟ اب دنیا میں جدید طریقہ تدریس ہیں اور مختلف چیزیں اب آتی چلی جا رہی ہیں، اور نصاب میں جو ہے وہ آپ نے اس میں بھی آپ حضرات نے کچھ اس روایتی طرز سے ہٹ کر کوئی طریقہ اختیار کیا یا اسی پر رہے آپ؟ نہیں، اس میں بھی بہرحال اس میں بھی کچھ تبدیلیاں تو کی. یعنی وفاق سے ملحق نہ ہونے کا مطلب یہی تھا کہ ہم اپنے طرز کی کچھ کتابیں اور اپنے طرز کا نصاب رکھنا چاہتے تھے. ورنہ آپ جب کسی ادارے سے ملحق ہوں، وفاق کی بہرحال بہت ساری کاوشیں اور بہت بڑے کارنامے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے پشاور وغیرہ میں ہمارے جو اقرا معہد الحافظات کا جو سیٹ اپ ہے وہ وفاق کے ساتھ ملحق ہے، اور 6 سال وفاق نے بھی اب طالبات کے لیے 6 سال کا کر دیا. تو ہم اسی طرح یعنی 2 سال میٹرک تو خاصہ ہو گیا، 2 سال انٹر عالیہ ہو گیا، اور 2 سال BA عالمیہ ہو گیا. لیکن کراچی کے جو ہمارے مدارس ہیں اور لاہور کے، تو اس میں ہم نے غیر وفاق کا سلسلہ اس لیے رکھا کہ کچھ تجربات ہم اس میں کرنا چاہتے تھے. اور وہ کامیاب رہے؟ وہ تجربات آپ کے کامیاب رہے؟ الحمدللہ اس میں عربیت کے اعتبار سے کچھ چیزیں تھی، کچھ طریقہ تدریس میں کچھ تبدیلی لانے کی کوشش کی. مثلا میں آپ سے ذکر کر دوں، بہرحال آپ بھی جانتے ہیں کہ ہمارے مدارس میں جو ہے سلسلہ، اور کچھ کتابوں میں ابھی تک کچھ لوگوں کی خواہش تو ہے، جیسے میں آپ کے سامنے مولانا مناظر حسن گیلانی صاحب کا ایک تصور پیش کروں گا کہ وہ جب جامعہ عثمانیہ تشریف لے گئے دارالعلوم دیوبند سے، تو ان کا نقطہ نظر یہ تھا کہ بجائے اس کے کہ ہمیں یہ میوزی اور یہ شرح جامی اور یہ اس طرح کی کتابیں پڑھانا کہ جس سے شرح جامی پڑھ کے نحو کے علاوہ سب کچھ آ جاتا ہے، تو اسی طرح سے میوزی اور سلم العلوم جس میں تکرار اور سب کچھ سوال جواب اور تقدیر سوال جواب مقدر کے علاوہ آپ جدید سائنسز پڑھائیں، آپ معاشیات پڑھائیں، آپ جغرافیہ پڑھائیں، آپ تاریخ پڑھائیں. تو یہ کچھ چیزیں ہم نے رکھی اس میں. پھر جدید ذرائع سے، یعنی اس میں ملٹی میڈیا پروجیکٹر کے ذریعے سے، پریزنٹیشنز کے ذریعے سے بہت ساری چیزیں پڑھائیں طلباء کو. کچھ
जामिया उम्मुल कुरा میں نے ایسے وقت میں وہاں پر مجھے موقع ملا تھا اسکالرشپ پر کہ جب اقرا ہم شروع کر چکے تھے، یہ بنیادی حفظ کا شعبہ شروع ہو چکا تھا ہمارا، اور اسکول ہمارا بھی شروع ہوا تھا۔ اس دوران میں کچھ تعلیم کے لیے وہاں پر گیا تھا، اور اس کا بھی میں آپ کو ایک واقعہ بتا دوں گا کہ کبھی کبھار آدمی کے لیے جو مینٹور ہوتے ہیں نا، جو اس کی تربیت کرنے والے ہیں، ضروری نہ ہوں کہ وہ ہر وقت اس کی تربیت میں لگے ہوئے ہوں، بلکہ ان کے ایک دو رہنمائی جو ہے نا وہ بھی انسان کے لیے بڑی کارآمد ہو جاتی ہے۔ بے شک۔ تو میں آپ سے عرض کروں تو اس کے کچھ میں نے اندازہ کیا تھا کہ وہاں کی کچھ کتابیں یا وہاں کا کچھ نظم جو ہے وہ آنا چاہیے ہمارے، مکمل بیانی نہیں، مثلا فقہ کی کتابوں میں جو مشکل کتابیں ہیں وہ ہمارے یہاں رہنی چاہیے، بالکل رہنی چاہیے، قدوری، ہدایہ، کنز، ان سے کوئی اختلاف نہیں، لیکن عربی میں اگر آسان ہو، تاکہ فقہ کے متون کو سمجھنا آسان ہو، متون کو سمجھنا آسان ہو۔ اصول فقہ مشکل ہونی چاہیے، بالکل منطق پڑھانی چاہیے، بالکل ہم پڑھاتے ہیں اس میں، یعنی غیر وفاق کا مطلب یہ نہیں کہ منطق سے ہم نے کنارہ کشی اختیار کر لی، یا ہم نے قدوری اور ہدایہ چھوڑ دی، یا ہم نے تفسیر چھوڑ دی، یا حدیث چھوڑ دی، لیکن یہ کہ عربی کی کتابوں میں تھوڑی سی تبدیلیاں لے کر آئے، اور اس کے پڑھانے کے انداز میں بھی اور اس میں بول چال پر بھی اس میں زور دیا گیا۔ میں وہاں چیز جی کہ جو بی اے کا انہوں نے ڈائریکٹ میتھڈ بنائے ہیں، ڈائریکٹ میتھڈ جو عربی کے ہیں بھی اس میں کیا، اور نہیں دونوں میتھڈ کو لیا، اس لیے کہ حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی صاحب جو ایک بہت بڑا نام ہے رحمۃ اللہ علیہ، ان کا باقاعدہ ہر کتاب جو ان کے یہاں سے عربیت پر کام ہوا ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ جی کسی بھی فن کو شروع میں اپنی زبان میں سیکھا، اس کے بعد آگے لے کے چلو، جیسے ہمارے مدارس میں بھی ہوتا ہے، ہمارے یہاں قدوری، ہمارے یہاں فقہ بہشتی زیور سے شروع ہوتی ہے، یا تعلیم الاسلام سے شروع ہوتی ہے، حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب والی کتاب، یا حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بہشتی زیور سے شروع ہوتی ہے، پھر ہم عربی کی کتابوں پر آتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے عربیت کے اندر بھی یہی ہے سلسلہ، تو اس سلسلے کو ہم نے برقرار رکھا۔ پھر بی اے پر ہم گئے، کراچی یونیورسٹی سے ہم نے ایفیلیشن لیا، جو کہ بڑی مشکل سے ملتا ہے، لیکن انہوں نے ہمیں صرف بی اے کا ایفیلیشن دیا، تو اس میں ہمارے پاس طالبات جو ہیں وہ ایجوکیشن، اس میں ہسٹری یا اپنا کمپیوٹر سائنس، اسلامک اسٹڈیز، عربک، انگلش، اردو تو خیر ہے ہی لازمی وہاں پر، تو وہ مضامین لے کر بی اے میں بھی، حالانکہ ہم نے 2017 سے ہماری طالبات نے پہلا امتحان دیا ہے، اور اب تک الحمدللہ 8 پوزیشن ہماری آ چکی ہیں، یعنی ایسا ہوا ہے 2 سال سے کہ پورے کراچی کے کالجز کے اندر جو کراچی یونیورسٹی سے ملحق تھے، اس میں کوئی پوزیشن سوائے اقرا کے کسی کی نہیں آئی، پہلی، دوسری، تیسری پوزیشن، بلکہ 10 نمبر تک الحمدللہ۔ تو یہ بھی دینی تعلیم کا اثر ہے، میں بتا دوں آپ، یعنی دنیاوی تعلیم جو ہے نا وہ کوئی ایسا مسئلہ ہے ہی نہیں ان طلباء کے لیے، جتنا وقت یہ دنیاوی تعلیم والے اپنی تعلیم میں لگاتے ہیں نا، اگر اتنا وقت یہ بچوں کی دینی تعلیم کو اس انداز میں جو ہمارے مدارس میں کچھ رائج ہے اس کا بھی کچھ حصہ لیں، اور کچھ نئے تقاضوں کو بھی اور نئے طرز کو بھی ڈالیں، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ یہ دونوں چیزوں کے اندر جو عمر بچوں کی ہوتی ہے، عموماً بی اے کرنے کی بچیوں کی 20 سال عمر ہوتی ہے، ہماری طالبہ 20 سال کی عمر میں حافظ قرآن بھی ہے، 20 سال کی عمر میں وہ بی اے بھی ہے، گریجویٹ بھی ہے، 20 سال کی عمر میں وہ ایک عالمہ بھی ہے، اور عالمہ بھی ایسے نہیں کہ جی گزارے والا، آپ ان کی عربیت جانچ سکتے ہیں، ان کی فقہ میں مہارت، یہ ضرور ہے کہ کچھ مضامین یعنی دورہ حدیث کے مضامین پڑھانے کے لیے اور ہدایہ وغیرہ پڑھانے کے لیے ہمارے اساتذہ ہیں، وہ پڑھاتے ہیں، بلکہ خود ہمارے اپنے اساتذہ حضرت مفتی خالد محمود صاحب ہیں، وہ خود پڑھاتے ہیں الحمدللہ۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسی کوئی وجہ نہیں ہے کہ یہ دونوں چیزیں ساتھ نہ چل سکیں۔ میں آپ کے اس سوال سے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ یہ دونوں تعلیموں کو یکجا کرنا، یعنی وحدت نصاب تعلیم کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اور ایک بات میں آپ سے اور عرض کر دوں، ایک چیز اور عرض کر دوں کہ آپ نے فرمایا تھا کہ حفظ کے ساتھ آپ کوئی اور چیز نہیں پڑھاتے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا ایک جملہ مجھے یاد آ رہا ہے، پہنچا تو مجھے کسی کے حوالے سے ہے، انہوں نے کہا تھا کہ حفظ قرآن اپنا رقیب برداشت نہیں کرتا، سمجھے آپ، حفظ قرآن اپنا رقیب برداشت نہیں کرتا، اور انگریزی زبان جو ہے نا حفظ قرآن کی رقیب ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ انگریزی زبان، اچھا، ہاں، انگلش نہ پڑھائیں آپ حفظ کے ساتھ، چھوڑ دیں اس کو کچھ وقت کے لیے، اچھا، ہاں،
اچھا مفتی صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے کئی مرتبہ ذکر کیا اور یہ سوال ہمارے کچھ ساتھی پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے ماشاءاللہ کن اکابرین اور کن مربیین کے زیر سایہ تربیت حاصل کی، تو ہمیں بتائیں کہ واقعتاً ایک مربی کتنا اہم ہوتا ہے انسان کی زندگی کے اندر، اور آپ کے مربیین کون تھے، وہ حضرات جن کے ماشاءاللہ آپ جتنا کچھ ماشاءاللہ آپ کا فیض پھیل رہا ہے ان کو بھی اجر مل رہا ہے، اور آپ کا ماشاءاللہ جتنے شعبوں میں آپ نے کام کیا ہے، تو کن حضرات کے زیر سایہ رہے آپ، کن حضرات سے آپ نے اکابرین سے تربیت حاصل کی، وہ خاص طور پہ جو آپ کے ذہن میں ہمیشہ رہے، جب کبھی کوئی مسئلہ پڑا آپ نے ان سے مشورہ کیا؟ جی دیکھیے، بات یہ ہے کہ میں الحمدللہ ایک ایسا خوش قسمت آدمی ہوں کہ میرے مربین الحمدللہ بہت سارے. اچھا ماشاءاللہ. جی یعنی ہر مرحلے پر اگر میں حفظ قرآن کی بات کروں تو میرے استاد حضرت قاری رفیق صاحب حیات ہیں الحمدللہ. میں ماشاءاللہ. نے ایک ہی استاد کے بعد حفظ کیا ہے اور الحمدللہ 9.5-10 سال کی عمر میں حفظ کر لیا. ایک استاد کے بعد حفظ کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ تسلی سے حفظ کر لیتے، ورنہ جگہ گھاٹ کا پانی پینے سے پھر جو ہے وہ حفظ بہت بڑی عمر میں ہوتا ہے. اور شروع میرا بھی حفظ وہیں سے ہوا تھا، دارالعلوم نانک والا سے حضرت بڑے قاری صاحب. اور یہ دیکھیں نا، آپ عجیب بات، حضرت بڑے قاری صاحب کی بیٹی تھی، ان کے بعد میں نے قاعدہ پڑھا. اللہ اکبر. جی اور پھر اس کے بعد ہماری سرپرستی حضرت بڑے قاری صاحب کے ذریعے بہت ہوتی رہی، ان کے پاس آنا جانا، بلکہ میں ان کے گھر میں ایک طرح سے ایسے رہتا تھا بچوں کی طرح سے. تو ایک شروع میں تو ان کی تربیت اور قرآن کریم کے سلسلے میں، اور اتفاق سے مجھے 2-3 مواقع ایسے ملے کہ 10 سال 12 سال اور 14 سال کی عمر میں کہ میں رمضان پہ جاتا تھا عمرے کے لیے، اور حج کر کے ہم آتے تھے پوری فیملی. اور اس زمانے میں وہاں پر حضرت قاری سیف الدین صاحب جو میرے استاد کے استاد تھے، حضرت قاری رحیم بخش صاحب، اور بڑے قاری صاحب قاری فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ سب کے سب وہاں موجود ہوتے تھے. اور ہمارا وقت انہی کے پاس گزرتا تھا حرم میں، قرآن سنانا، بس یہ ان کا کام تھا. وہ کہتے تھے طواف بھی کرو تو کوئی دعا پڑھنے کی ضرورت نہیں، بس قرآن ہی پڑھو. قرآن پڑھتے ہیں. ایک تو ہماری قرآن کے اعتبار سے مربیین میں کہتا ہوں یہ. باقی درس نظامی میں آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک تو مربی ہوتے ہیں اساتذہ، جن میں ہمارے ابتدائی اساتذہ بھی تھے. آگے کے اساتذہ میں خاص طور پہ میں حضرت مفتی احمد الرحمن صاحب کا، میرے ابتدائی اساتذہ میں حضرت مولانا مولا بخش صاحب تھے، مفتی رضا الحق صاحب تھے جو آج تک ساؤتھ افریقہ میں مدرسہ زکریا ہیں، اور حضرت اکبر بدخشانی صاحب دامت برکاتہ، وہ ہمارے بہت ہی اچھے مدرس تھے. پھر آگے جب بڑے کلاسوں میں گئے تو حضرت مفتی ولی عزیز صاحب، حضرت مصباح اللہ شاہ صاحب، مولانا بدیع الزمان صاحب، یہ وہ لوگ تھے جو ہمارے مربی رہے. اور خاص طور پہ میرے ساتھ مسئلہ یہ تھا کہ میں شروع میں، یہ بات کہنے میں مجھے کوئی عاد نہیں ہے کہ میں شروع میں اپنے والد صاحب کے شوق سے مدرسے میں گیا تھا. حفظ تو آدمی کر لیتا ہے، اس وقت اس کو اتنا اندازہ نہیں ہوتا، لیکن مدرسے کی تعلیم کے متعلق چونکہ میرے اور بھائیوں نے بہنوں نے یہ تعلیم حاصل نہیں کی تھی، تو مجھے جو ہے ایک طرح سے والد صاحب کے شوق سے گیا. تو حضرت ولی صاحب کی ایک طرح سے نگرانی میں تھا کہ وہ بس نہ صرف یہ کہ میرے امور کی نگرانی بھی کرتے تھے، اور پھر بعد میں میرا ان سے بڑا تعلق رہا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی تربیت کا ایک بہت بڑا جو ہے وہ اثر میں نے قبول کیا. اور پھر دوسری بات ہے کہ ایک ادارے کا ایک ماحول بھی، جس طرح کوئی مینٹور ایک فرد ہوتا ہے نا، ایک ادارہ بھی ہوتا ہے، ایک ادارے کا ماحول بھی آپ کا جو ہے مینٹور بنتا ہے، مینٹورنگ کرتا ہے. بالکل. اور دوسرا میں نے آپ سے ایک چیز عرض کی تھی کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ آپ کے مستقل آپ کی تربیت میں نہیں ہوتے، لیکن وہ آپ کی تربیت کے لیے کوئی ایسی بات کر دیتا. مثلا جب ہم نے ادارہ شروع کیا تو میرے مربی صحیح معنوں میں حضرت مفتی جمیل خان صاحب، میں یہ کہتا ہوں، حالانکہ وہ ہم سے سینئر تھے. جب وہ دورہ حدیث سے فارغ ہوئے، میں اس وقت درجہ اولیٰ میں تھا اور ہم ساتھی بن کے کام کرتے تھے، لیکن سینئر وہی تھے. تو ہمارے بڑوں نے ہمیں ان کے ہاتھ میں دیا تھا، تو انہوں نے جس طریقے سے عملی طور پہ کام کر کے دکھایا، تو وہ بہرحال میں ان کی شخصیت کو مربی مانتا ہوں. اپنے والد صاحب کو مانتا ہوں کہ جنہوں نے مجھے اس کام میں لگایا، نہ صرف حفظ قرآن کے بعد بلکہ دینی تعلیم کے بعد، بلکہ اس دینی تعلیم، حالانکہ وہ کاروبار بہت الحمدللہ تھا، پھیلا ہوا تھا، لیکن انہوں نے مجھے کہا تھا کہ تم نے جو ہے یہ دین کے لیے جانا. بلکہ میں آپ کو ایک تھوڑا سا، بہت خشک نہ ہو جائے انٹرویو، ایک تھوڑا سا ایک بات بھی سنا دوں. جب ہمارا اقرا ہوا تو وہ آپ کو معلوم ہے مدرسوں کے اندر دہلی والے اور یہ چنیوٹی طلبہ تو آتے تھے، میمن بہت کم آتے تھے. تو وہ جو ہے وہ عموماً میمنوں کو کپڑا مارکیٹ میں
जहाँ जिनसे उनसे ताल्लुक़ था, तो वो उनसे कहते थे कि भाई मदरसा खुला है, तो वो कहते थे मिके कावड़ी ना खपा मुझे आएंगी जान खपे। वो बोले हाजी साहब असा जी जान गिनना, बोला हाँ आएंगी जान खपे जान। तो उन्होंने कहा क्या, उन्होंने कहा आइंजा पोतड़ा ने पोतड़ियों ने नवासा ने नवासी ई खपे असाई के। समझे आप नहीं समझे? जी 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 आप तो कि हमें मेमनों के जी साथ पहुंच रहे हैं, मेमनों के मुताबिक आपके मशहूर मकूले भी बड़े मशहूर हैं माशाल्लाह नजीब साहब। जी 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 तो वो ये कहते थे कि मुझे माल नहीं चाहिए, तुम अपने बच्चे दो मुझे, जी ये जी वो हमारे जी कराया करते थे कि जान दो, माल तो फिर आ अल्लाह जाएगा, उसका मसला नहीं है। अल्लाह तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद वहाँ से भी एक सिलसिला शुरू हुआ। फिर मुफ्ती जमील साहब ने बहुत काम किया, हज़रत मुफ्ती वली साहब हमारी सरपरस्ती करते रहे। फिर उसके बाद हज़रत मौलाना लुधियानवी साहब, उनके इंतकाल के बाद हज़रत नफीस शाह साहब, फिर उसके बाद हज़रत डॉक्टर अब्दुल रज़ाक इस्कंदर साहब, इससे पहले हज़रत मौलाना अब्दुल मजीद लुधियानवी साहब हमारे सदर रहे। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस सब बुजुर्गों की सरपरस्ती थी। एक वाक़या मैं और सुनाता हूँ कि जो मैंने आपसे कहा कि बाद मरतबा इंसान थोड़ा सा अपनी मंजिल से कुछ हटता भी है। हटता क्या है, मतलब वो रहता तो है मंजिल में लेकिन इतने इन्हिमाक से नहीं होता। मैंने जब उम्मुल क़ुरा में तालीम हासिल करनी शुरू की तो मेरा बकैलूस हो गया। तो हज़रत मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब दामद बरकातुहुम तशरीफ़ लाया करते थे उसकी मजलिसुल फ़िक़्ह इस्लामी की जी कॉन्फ्रेंस। मजमा फ़िक़्ह इस्लामी की कॉन्फ्रेंस। तो उनके पास टाइम तो होता नहीं, तो हमने एक तरीका ये रखा हुआ था कि मैं और डॉक्टर अब्दुल क़य्यूम गिलगिती साहब रहमतुल्लाह अलैह, जिनका भी हाल ही में इंतकाल हुआ है, बहुत बड़े मुहद्दिस और अस्मा और रिजाल पे बड़ा काम है उनका, हम उनको जद्दा चले जाते थे एयरपोर्ट लेने के लिए और मक्का ले आते थे। रास्ते में जो बात होती थी वही होती थी। और एक दो मरतबा मैं मुफ्ती साहब को छोड़ने चला गया तो फ़्लाइट लेट हो गई, जद्दा छोड़ने गया फ़्लाइट लेट हो गई। तो मैं हज़रत से पूछने लगा, हज़रत मुझे ज़रा थोड़ा मशवरा दीजिए। यानी इक़रा शुरू होने की बात है, ये 93-94 की बात है। इक़रा 1984 में शुरू हो चुका है, 1984 में। तो मैंने ऐसे ही हज़रत से पूछा, एयरपोर्ट पे इंतज़ारगाह में बैठे हुए थे, तो मैंने पूछा हज़रत मैं आगे क्या करूं, कौन सा शोबा लूं और आगे क्या तालीम हासिल करूं, यानी यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन और ये सब चीज़ें। तो हज़रत ने मेरा हाथ पकड़ा और कहने लगे कि देखो मुझे तुम्हारी सलाहियत का तो अंदाज़ा नहीं, इसलिए तुमने दारुल उलूम से तो पढ़ा नहीं है, लेकिन मैं एक बात जानता हूँ कि इक़रा ने जो काम किया है ना वो बड़े बड़े मदारिस ने नहीं किया। अल्लाह अकबर। बस इतना लफ्ज़ कहा मुझे, आप समझिए बात। जी यानी बिल्कुल। और फिर मुझे एक और बात कही, एक उनके खादिम थे बर्मी, जी कासिम नाम का, पता नहीं मुझे नहीं मालूम कहाँ है वो आमी अरबी बोलते थे, बहुत अच्छी बोलते थे। और ये कहा कि अगर तुम यहाँ अरबी सीखने के लिए आए हो ना तो इसकी अरबी तुमसे अच्छी, समझा? तो बस मुझे उससे अंदाज़ा हो गया कि हज़रत का इशारा किस तरफ है। जी हाँ बिल्कुल सही। इसी तरह मुफ्ती जमील साहब ने एक मरतबा मुझे कहा कि उम्रे का एहराम बांधें। वो आए थे उम्रे के लिए, कहना तुम भी बांध लो एहराम। अब एहराम बांध लिया, तवाफ़ कर लिया, अब सही के अंदर दुआओं के बजाय वो मुझे तरगीब दे रहे हैं कि तुम वापस आओ, छोड़ो यहाँ के पढ़ाई को और वहाँ पर आके इक़रा संभालना है और इसको हिज को गया, अब स्कूल को आगे बढ़ाना है। अच्छा मैं उनसे कह रहा हूँ नहीं मैं ये वाला कोर्स करके आ जाऊँगा, मैं ये कोर्स करके आ जाऊँगा। तो ये जो मुरब्बी इस तरह के होते हैं ना, बाद मरतबा वो इस तरह की राह दिखलाते हैं। गैर इख्तियारी तौर पे आपकी तरबियत कर रहे होते हैं, जी जी। आपको और गैर फिर इख्तियारी तौर पे आपकी चीजें जो है वो सही हो रही होती है। हाँ मतलब उन्होंने समझा दिया ना, उन्होंने रोड मैप दे दिया कि भाई ये करो, इधर आओ, ये काम संभालो। जज़ाकल्लाह। मुफ्ती साहब इस वक्त थोड़ा सा हमें बता दें कि इस वक्त आपका नेटवर्क जो है वो कितने स्कूल्स हैं माशाल्लाह और आपके इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर? इस वक्त हमारे तकरीबन पूरे पाकिस्तान में 188 तालीमी इदारे हैं, जिसमें माशाल्लाह। इनमें 20 हैं, पंजाब में 74, खैबर पख्तूनख्वा में 35, बलूचिस्तान में 13, आज़ाद कश्मीर में 6 और नॉर्दर्न एरियाज़ में शुमाली इलाका जात गिलगित गिद्र यासीन ये इलाका कहलाता है चाइना के बॉर्डर तक, यहाँ पर तकरीबन 40 ब्रांचेज हैं। और ये माशाल्लाह जो 40 ब्रांचेज हैं इसमें हम कोई फीस चार्ज नहीं करते अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, ये फ्री है। ये फ्री है। इक़रा वेलफेयर ट्रस्ट एक इदारा हमने कायम किया है अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें असहाब खैर के चंदों से भी और कुछ हम अपने तौर पे भी कुछ इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और तकरीबन आप अंदाज़ा लगा लीजिए 50 लाख इसका माहाना, 50 से 55 लाख इसका ख़र्चा है माहाना, जो तनख्वाहें। और वहाँ आप शुमाली इलाक़ा में जानते हैं कि सर्दियों में वहाँ ज़िंदगी बड़ी मुश्किल हो जाती है, यानी जिस तरह आपको यहाँ पर गर्मियों में एयर कंडीशन चलाना पड़ता है तो वहाँ पर सर्दी में आपको आग का इंतज़ाम बाथरूम में, क्लासरूम में, हर जगह करना पड़ता है। तो वो लकड़ियाँ जो ख़रीदी आती हैं वो लाखों में आती हैं।
تو وہاں یہ بتائیے کہ آپ نے ماشاءاللہ اتنا طالبات پڑھ رہے ہیں الحمدللہ. کتنے طلبہ ہیں؟ 81,189 81,189 طلباء و طالبات اس پورے سیٹ اپ میں. روضہ، حفظ، اسکول، کالج، معہد الحافظات، اس میں تقریباً یہ طلباء اس کو موجود ہیں الحمدللہ. ماشاءاللہ. تو آپ ماشاءاللہ کراچی سے لے کے خنجرات تک جو ہے وہ کام کر رہے ہیں اور چاروں طرف ماشاءاللہ. اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ وحدت نصاب پہ ابتدائی کام کرنے والے لوگوں میں سے تھے اور اس کے کچھ نتائج بھی آئے. تو اب میں آخری سوال کی طرف جا رہا ہوں، وقت ہمارے پاس جی. کم ہے، کہ اس وقت حکومت یکساں نظام تعلیم کی بات کر رہی ہے، کمیٹیاں بن رہی ہیں، مشورے ہو رہے ہیں اور بقول کے کہ وہ ماہرین تعلیم سے مشورے بھی کر رہے ہیں. تو اب وہ بظاہر بہت سارے او لیولز، اے لیولز، کیمبرج کے لوگوں سے تو مشورے ہو رہے ہوتے ہیں. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا آپ سے بھی اس کے بارے میں کوئی مشورہ کیا گیا؟ یکساں نظام تعلیم کیسے لایا جائے، وہ کیا ہوگا؟ اور جو اس وقت حکومت نے اس کا ابتدائی خاکہ تیار کیا ہے، اور سب کی ضرورت ہے اور کسی کو اس سے انکار نہیں ہے، تو آپ کو بھی آن بورڈ لیا ہے؟ کیونکہ ون آف دا بگیسٹ سیٹ اپ ہے آپ کا سب سے ون آف دا بگیسٹ سیٹ اپ ہے پاکستان کے اندر، جو ہر طرح کے لیول کو کیٹر کر رہا ہے اور اس کے اندر دینی تعلیم بھی ہے، دنیاوی تعلیم بھی ہے. ایسا نظام کسی اور کے پاس موجود ہی نہیں ہے. تو کیا آپ آن بورڈ ہیں؟ آپ سے مشورہ کیا گیا ہے اور آپ نے اس پہ کیا رائے دی؟ دیکھیں، مشورہ تو کچھ بھی نہیں کیا گیا، قطن نہیں، اچھا. کسی سے بھی نہیں. نہ حالانکہ ہمارا سیٹ اپ جو ہے وہ کراچی سے لے کر آپ نے جیسے فرمایا کہ سب جگہ پھیلا ہوا ہے. راول پنڈی، اسلام آباد میں بھی برانچز ہیں، پشاور میں برانچز ہیں، سب جگہ پر یہ حکومت کے لوگ ہیں. لیکن اس سلسلے میں کوئی مشورہ یا کوئی سلسلے میں کوئی رائے لینے کی کوئی انہوں نے زحمت گوارا نہیں کی اور بظاہر کریں گے بھی نہیں. کریں گے بھی نہیں؟ کریں گے بھی نہیں، کیوں؟ میرا اندازہ ہے. اور اچھا. وجہ یہ ہے کہ ہم اس سلسلے میں کوئی بہت زیادہ پر امید نہیں کہ یکساں نظام تعلیم وہ ہوگا جو ہمارے پاکستان کے ان طبقے کے مطابق جو اسلامی فکر رکھتے ہوں، پاکستان کے اسلامی مقاصد کو پر یقین رکھتے ہوں، ان کے مطابق کوئی نظام تعلیم یا نصاب تعلیم تیار ہو. ورنہ یکساں نصاب تعلیم میں اگر آپ یہ کہیں کہ جی ایک کیمبرج سسٹم ہے، ان کے تمام کیمبرج سسٹم میں جتنے لوگ ہیں ان کا نصاب تعلیم ایسا ہونا چاہیے، ہر اسکول اپنا اپنا کوئی نصاب نہ کرے. اچھا جی، وہ جو دوسرے اسکول ہیں، کیڈٹ کالجز ہیں، یا دوسرے آپ یہ کہہ لیں کہ ایلیٹ کلاس کے جو اسکولز ہیں، ان کا یہ نصاب تعلیم ہونا چاہیے اور گورنمنٹ کا یہ نصاب تعلیم ہونا چاہیے، اس کو یکساں نظام تعلیم کر دیں. یکساں نظام تعلیم حل نہیں ہے. حل تو جو ہے وحدت نظام تعلیم، یعنی تعلیم نظام کو خلط ملط کرنا. یعنی یہاں یہ صورت حال کہ جی ہم نے اسلامیات ڈال دی نا اس کے اندر. اب اسلامیات کے اندر قرآن شریف بھی آ گیا، حدیث بھی آ گیا، سیرت بھی آ گیا، اخلاق بھی آ گیا، سب کچھ آ گیا ایک کتاب کے اندر. جبکہ سائنس آپ پڑھائیں گے تو بایولوجی الگ پڑھائیں گے، فزکس الگ پڑھائیں گے، کیمسٹری الگ پڑھائیں گے. اچھا آرٹس پڑھائیں گے تو اس میں جو ہے آپ لینگویجز کی ہر لینگویج الگ پڑھائیں گے. تو بھائی اسلامیات کے بھی جو برانچیز ہیں، قرآن شریف ہے، حدیث ہے، فقہ ہے، یہ تمام چیزیں ہوں. کم از کم وحدت نظام تعلیم، یہ یکساں نظام تعلیم جو ہے یہ خواب ہے جو مجھے نہیں لگتا پورا ہوگا. وحدت نصاب تعلیم کی طرف آنا چاہیے اور اس کے اندر ان لوگوں کو ہونا چاہیے دونوں تعلیم کے جو حامل ہوں، جنہوں نے دونوں تعلیم کا مزہ چکھا ہو. اور اس سلسلے میں تو عرض کروں گا کہ مجھے گورنمنٹ سے کوئی ایسی امید نہیں ہے. یہ وحدت نصاب تعلیم کے لیے اہل مدارس قدم اٹھائیں تو بہت اچھا. یعنی اہل مدارس اپنے درجہ رابعہ تک یعنی انٹرمیڈیٹ تک یہ تمام تعلیم کی مضامین بھی دیں، اپنے مضامین بھی پڑھائیں. یعنی آپ کے یہاں سے ایک طالب علم جو انٹر کرے، اس نے مشکات بھی پڑھی ہوئی ہو، اس نے قدوری بھی پڑھی ہوئی ہو، اس نے انگریزی بھی پڑھی ہوئی ہو، اس نے سائنس بھی پڑھی ہوئی ہو، اس نے بایولوجی بھی پڑھی ہوئی ہو، کیمسٹری بھی پڑھی ہوئی ہو. پھر اس کو آپ جو ہے بھیجیں کہ جو آگے جا کے مدرسے میں جانا چاہے تو تخصصات میں جائے، تو جس کو کالجز میں جانا ہے وہاں جائے. یہ نصاب تعلیم جب تک آپ کا نہیں بنتا تو آپ کے یہاں ایک دو متوازی نظام چلتے رہیں گے کہ دریا کے دونوں طرف دونوں چل رہے ہیں لیکن دریا میں کوئی بھی نہیں آ رہا.
कोई भी नहीं आएगा। नतीजा ये है कि बाद में एक तबका उलमा का है और एक तबका तालीम याफ्ता का है, या ज़रा और थोड़ा सा जो है वो किसी को एक दूसरे की तहकीर करना चाहें तो एक जो है वो जहालत की यूनिवर्सिटियाँ हैं, समझ गए होंगे आप, और एक जी हाँ तरफ जो है वो इंटेलेक्चुअल हैं। तो भाई जी जी ये सिलसिला, तब ये मौलवी और मिस्टर की ये तफरीक जो है ये उस वक्त तक ख़त्म नहीं होगी कि जब तक एक ही छत के नीचे दोनों ने अगर 4 साल 5 साल तक तालीम हासिल करने के बाद जब वो मुतफर्रिक रास्तों पर गए हैं तो उनके दरमियान एक राब्ता होगा, एक हम आहंगी होगी। वरना सूरत हाल ये है आजकल कि दोनों तबके, चाहे वो दीनी मदारिस का तबका हो या स्कूलों कॉलेज का तबका, वो दोनों से इतने मुतनफ़िर है कि वो एक जो है वो दूसरे तबके से लोगों को मुतनफ़िर करता है, फिर अपना रंग चढ़ाता है। दुनियावी स्कूल वाले वो मदारिस से मुतनफ़िर करते हैं, फिर अपना रंग चढ़ाते हैं। मदारिस वाले उन दुनियादार वालों को दुनिया से मुतनफ़िर करते हैं, फिर मदारिस का रंग चढ़ाते हैं। जबकि ये दीनी तालीम और दुनियावी तालीम का कॉन्सेप्ट हमारे कदीम तालीमी इदारों में कहाँ था? नहीं था, बिल्कुल सही कह रहे हैं। देवबंद से पहले भी नहीं था, देवबंद ने एक मजबूरी की सूरत में इसको इख्तियार किया था। वो तो एक दिफाई निज़ाम तालीम था। दिफाई निज़ाम तालीम था। अब आपको इक़दामी निज़ाम तालीम पे आना चाहिए, आप उसमें दोनों चीज़ें पढ़ाएं। और मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि ये जो तजुर्बा मैंने आपको बतलाया कि 10 साल में आप हाफिज़ कुरान भी हैं, मैट्रिक भी हैं, और 20 साल में आप आलिम भी हैं, और आप जो है वो ग्रेजुएट भी हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप वक्त को हमारे यहाँ तालीमी निज़ाम में ज़ाया बहुत किया जा रहा है। इसकी कई मिसालें मैं दे सकता हूँ, वक्त बहुत कम है, लेकिन सूरत हाल ये कि इसको जो है एक बात तो ये है कि वहदत, और आखिरी सवाल मैं करूंगा क्योंकि वक्त बढ़ गया है हमारा, ये कि आप ये समझते हैं कि इस वक्त इस्लामिक स्कूल्स काम कर रहे हैं और कुछ इस्लामिक स्कूल्स मजबूरन, क्योंकि हमारे पास बोर्ड्स के अंदर जो है वो जांचने का निज़ाम इतना अच्छा नहीं होता है, असेसमेंट निज़ाम अच्छा नहीं है, तो वो कैम्ब्रिज फॉलो करते हैं या कोई और। तो आप समझते हैं कि अब ये जरूरत आ गई है कि इस्लामिक स्कूल्स का अपना कोई बोर्ड होना चाहिए, तो बजाय इसके कि वो एक कैम्ब्रिज को वो जो है वो देते रहे, हम यहाँ से बाकायदा जो है वो आगे पैसे कैम्ब्रिज को भेजते रहे, तो हम अपना बोर्ड बनाएं, इस्लामिक स्कूल्स मिलकर एक बोर्ड बना ले फेडरल लेवल पे, और वो यही सारा करिकुलम जो आप अभी बयान कर रहे थे, वहदत निज़ाम तालीम का करिकुलम लेकर आए और उसको फॉलो करें और इख्तियार दे दें, जो आपके साथ रहना चाहे वो रह ले वहदत के अंदर, और अगर वैसे सिर्फ इम्तिहान लेना चाहते हैं तो आप एक इम्तिहानी बोर्ड बनकर ही सामने आए। आप समझते हैं इसकी जरूरत है? जी बिल्कुल। देखें, बात यह है कि इक़रा निज़ाम तालीम में जो हमने एक सिलसिला शुरू किया था, तो उसके आगे आप जो है वो आउटपुट देखें क्या हुआ कि मुख्तलिफ इस्लामी स्कूल शुरू हुए। उसमें एक ऐसे इस्लामी स्कूल भी थे जिन्होंने कहा कि नहीं भाई, हम कैम्ब्रिज सिस्टम के साथ इस्लामी माहौल देना चाहते हैं। इस्लामी निज़ाम तालीम का कहीं ये मकसद नहीं है कि आप सिर्फ दीनी मज़ामीन पढ़ाएं या सिर्फ दुनियावी मज़ामीन पढ़ाएं। इसका मकसद ये है कि आप कुछ भी पढ़ाएं, लेकिन वो इस्लामी फ़िक्र और इस्लामी ज़हनियत में रचा बसा होना चाहिए। आप फ़लसफ़ा पढ़ाएं, आप तिब पढ़ाएं, आप इंजीनियरिंग पढ़ाएं, आप फ़िक़्ह पढ़ाएं, तफ़सीर पढ़ाएं। तो मुख्तलिफ स्कूल, इस्लामिक स्कूल खुल गए। और इसकी मिसाल ऐसी है जैसे एक मस्जिद के मुख्तलिफ रास्ते हैं, गरबी, जनूबी, शुमाली, मशरिक़ी, सब अलग अलग रास्ते से आ रहे हैं, लेकिन पहुँच एक ही जगह पर है। यही में इस्लामिक स्कूल के जो मुख्तलिफ सेटअप कायम हुए हैं, हमने जैसे हिस्स को कंपलसरी रखा हुआ है, बाद में हिस्स को नहीं रखा, बाद में कैम्ब्रिज सिस्टम पर गए, तो ये सब जो है माशाल्लाह काबिल क़दर जो है वो तालीमी इदारे हैं। लेकिन बात यह है कि क्यों हम जो है एक बैरूनी और बदेसी निज़ाम तालीम को और उसको लाएँ, क्योंकि वहाँ भी आपने देखा हुआ क्या होता है कि उनकी किताबों में जो जहर होता है, पहले आपने वो जहर निकालना है, उसकी स्क्रीनिंग करनी, उसको आप अपना रंग चढ़ाना है, ठीक है ना। तो ये बहुत बड़ी मेहनत है इसमें। और आप जो है दरिया के बहाव के खिलाफ अपनी कश्ती लेके जा रहे हैं, जो आपकी रफ्तार बहुत स्लो है। अगर वही कश्ती आपकी दरिया के बहाव के साथ चले तो आपकी रफ्तार तालीम की बहुत तेज हो जाएगी। तो अगर अपना कोई जो है, अगर आगा खान बोर्ड बन सकता है तो कोई हिरा बोर्ड और इकरा बोर्ड क्यों नहीं बन सकता? बिल्कुल सही फरमाया आपने कि और इंसानी स्कूल का बोर्ड बन सकता है इस तरह से, क्या हर्ज है इसमें? देखें ना, मकसद के एतबार से मुझे बताइए, कोई भी इस्लामिक स्कूल पीछे, सब मकसद सबका एक ही है।
بالکل، کیونکہ کئی دفعہ ہم نے خود یہ حضرت شیخ الاسلام صاحب، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے کئی مرتبہ اس خواہش کا اظہار سنا ہے. حضرت بھی یہ فرماتے ہیں کہ اس وقت اسلامک اسکولز کا جب تک اپنا بورڈ نہیں بنے گا، یہ مسائل نصاب کے اور یہ کتابوں کے یہ قابو نہیں آئیں گے ہمارے. ہمیں پہلے بیٹھ کر ایک منہج طے کرنا ہوگا، اس منہج پہ آنا ہوگا، اور پھر یہ چیزیں قابو آ سکیں گی. لیکن آپ حضرات انشاءاللہ یہ بات جیسے آپ نے شروع میں کہی تھی، میں اسی پہ اختتام کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب کوئی بات چلانی ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے دلوں میں بھی ڈالتے ہیں، اور اللہ اسباب بھی میسر فرماتے ہیں، اور لوگ بھی آتے ہیں. مَرَأَ الْمُؤْمِنُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِندَ اللَّهِ حَسَنٌ. اللہ جس چیز، جو بھی مسلمان امت مومنون جس چیز کو چاہ لیتے ہیں، اللہ بھی اس کو چاہ لیتے ہیں. اور اللہ، اگر ہم سب یہ سوچ رہے ہیں انشاءاللہ، اور آپ کی فکر میں، حضرت شیخ الاسلام صاحب کی فکر میں یہ بات آئی ہے، تو انشاءاللہ اللہ وہ اسباب میسر فرمائیں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کے ادارے کو اور ماشاءاللہ جو کام کرنے والے ہیں ان سب کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، آپ کی غیب سے مدد فرمائے، قدم قدم پہ دستگیری فرمائے. اور ظاہر سی بات ہے آپ سے اتنی باتیں کرنے کا دل چاہتا ہے کہ آپ کے پاس اتنے سارے تجربات ہیں کہ بعض دفعہ آدمی جو ہے وہ تجربات کی بھٹی سے گزر کے سیکھتا ہے، اور بعض کسی تجربہ کار کے پاس بیٹھ کے 1 گھنٹے میں بہت کچھ سیکھ جاتا ہے جو سالوں میں نہیں سیکھ پاتا. تو انشاءاللہ ایک ہم آپ سے درخواست کریں گے، آئندہ پھر ہم بیٹھیں گے اور پھر ہم اس وحدت نظام تعلیم کے اوپر بات کریں گے، کیونکہ کئی سارے سوال آئے ہیں اور لوگوں کے ذہن میں آپ نے یہ بیج ڈال دیا ہے کہ جو یکساں نظام تعلیم ہے وہ وحدت نظام تعلیم نہیں ہے. ہمارے اکابر، ہمارے مشائخ جو پاکستان میں چاہتے تھے جس سے پاکستان کی نظریاتی اور پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت ہو، دینی سرحدوں کی حفاظت ہو، اور ایک ریاست کی حفاظت ہو، وہ وحدت نظام تعلیم کے اندر پنہا ہے، یکساں نظام تعلیم میں نہیں ہے. تو انشاءاللہ میں اس آخر موضوع میں کر دو ذرا سی کہ اس وقت اس معاملے میں جلدی اس لیے کرنی چاہیے کہ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب کی شخصیت اس وقت جو ہے ایک ایسی شخصیت ہے جس پر سب کا اجماع ہو جاتا ہے. اگر حضرت نے یہ انیشیٹو لے لیا اور ایک بورڈ حضرت کی نگرانی میں قائم ہو جائے، جس طرح حضرت بہت سارے نظاموں کے پائنیئر سمجھے جاتے ہیں، معیشت کا جو نظام ہے، اسلامک بینکنگ وغیرہ کا، اس نظام تعلیم میں بھی اگر حضرت جو ہے وہ اپنا ایک سرپرستانہ اور مشفقانہ حضرت اگر اپنا کردار حضرت کا آ جائے تو میں سمجھتا ہوں یہ وقت ہے کہ یہ بن جائے گا، ورنہ بعد میں اس کے لیے بڑے مسائل ہیں. کوئی ایسی شخصیت ہمارے پاس نہیں ہے جس پر لوگ جمع ہو سکیں. یعنی اس بورڈ کو بنانے میں آپ کو صرف کنوینشنل تعلیمی ادارے نہیں بلکہ اپنے مدارس والوں کو بھی ان کا بھی ذہن سازی کرنی ہوگی. جی ہاں، بالکل صحیح فرمایا آپ نے، بالکل صحیح فرمایا. تو انشاءاللہ ہم بھی کوشش کرتے ہیں، آپ بھی کوشش کریں، انشاءاللہ ہم دعا بھی کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی حضرت کو لمبی عمر عطا فرمائے اور حضرت کے فیض و برکات سے ہم سب کو مستفید ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. تو انشاءاللہ آپ ہم نے بہت سیکھا آپ سے، اور یقیناً جتنے بھی ہمارے ناظرین تھے انہوں نے بہت سیکھا ہوگا اقرا کے بارے میں. انشاءاللہ ہم مزید بھی اقرا کے بارے میں کوئی اور پروگرام بھی انشاءاللہ اس وحدت نظام تعلیم کے حوالے سے کریں گے. ہمارا انشاءاللہ نیکسٹ ہمارا جو ایپیسوڈ ہوگا انشاءاللہ وہ 28 اگست کو انشاءاللہ ہے، اور وہ ہمارا میڈم غزالہ صدیقی صاحبہ کے ساتھ ہے. ڈاکٹر غزالہ صدیقی جو فاؤنڈر پرنسپل ہیں جنریشن اسکول کی، ون آف دا لیڈنگ اسکولز آف پاکستان. تو ہم ان کے ساتھ ایک سیشن کریں گے انشاءاللہ. تو آپ حضرات ہمارے ساتھ رہیے گا. اسی طرح مفتی صاحب آپ سے اجازت چاہوں گا. جزاکم اللہ احسن الجزا. ہمیشہ کی طرح آپ سے بہت سیکھا، اور اسی پیاس کو لے کے اٹھے کہ کاش کے وقت کچھ اور ہوتا اور آپ سے ہم آپ کے تجربات سیکھ پاتے، اور وہ جو آپ نے بزرگوں کے خزانے جمع کیے ہوئے. ایک میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ جیسے مربیین کا جو ہے نا وہ قوم کا ایک قرض آپ کے کندھوں پہ ہوتا ہے، ملک کا ایک قرض آپ کے کندھوں پہ ہوتا ہے کہ آپ حضرات جو ہے وہ اپنی آپ بیتی ضرور لکھیں، اور کچھ چیزیں یہ لکھیں ضرور جو آنے جو کوئی اسلامک اسکول شروع کرنا چاہتا ہے اس کے پاس یہ موجود ہو. یہ اس کے لیے جو ہے نا وہ کوڈ آف کنڈکٹ بنے گا، اس کا لاہ عمل بنے گا، اس کی مشعل راہ بنے گی، اور آپ کو اس کا اجر مل رہا ہوگا. جزاکم اللہ احسن الجزا. بہت بہت شکریہ.
وإياكم انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ, بہت بہت جزاکم اللہ خیر. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. ہمیں بھی آپ دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آپ سے بھی درخواست ہے. اللہ عاجل نصیب فرمائے, اپنے حفظ و امان میں رکھیے, آپ کے فیوز سے بھی مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم